اور بازو کا نشانہ لگایا اور تیر دیکھ کے چھوڑا، سیدھے عباد بن بشر کے بازو میں لگا، اور وہ اپنا ایک ہاتھ یہاں پر رکھ کے نکالے اور خون کو کیا ہے کچھ دیر کے لیے دبایا، پھر قرآن کی تلاوت جاری کر دی۔ اب یہ شش و پنج میں پڑ گیا، حرکت تو کچھ ہوئی، لیکن اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ گر پڑتا یا بھاگ جاتا، لیکن کوئی حرکت ہوئی نہیں ہوئی، اسی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو مجھے شک ہے کہ میں نے دراصل کسی چٹان پر تو تیر نہیں چلایا۔ قرآن کی ایسی تاثیر ہے کہ وہ قرآن ختم کرنا، وہ تہجد کے لیے جو تلاوت مختص کیے تھے اس سے کم پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اس واسطے انہوں نے اپنے قیام کو نہیں توڑا، بلکہ تیر کھانے کے باوجود بھی وہ قرآن کو اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے دوسرا تیر لگایا، وہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا، پھر تیسرا لگایا، پھر وہ بھی نکال کے پھینک دیا، لیکن اس وقت تک اتنا خون نکل چکا تھا کہ کھڑے ہونا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے نماز کو توڑا نہیں، بلکہ جلدی ختم کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر قاعدے میں بیٹھے، پھر اتحیات پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے عمار بن یاسر کے پاس آ کے کہا کہ اٹھو، دشمن مجھ پہ حملہ کر چکا ہے۔ حضرت عمار کی آنکھ کھلی، دیکھا تو یہ پورے خون میں لت پت ہو چکے ہیں۔ کہا کہ 3 تیر لگے ہیں، آپ ایک تیر لگتے ہی مجھے کیوں نہ آ کے اٹھا دیا؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو نماز تک بھی مختصر کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ نگرانی کرو، اس واسطے میں نے جلدی جلدی کر لی۔ اصل میں ایک تیر میں نے ختم اس واسطے نہیں کیا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ سورہ کہف کو ختم کر کے ہی نماز کے رکوع کے لیے جاؤں۔ ایسی کیفیت ہمیں کبھی ہوئی؟ قرآن کی ایتی تاثیر کبھی بیٹھی ہے؟ ہاں، ہم تو نماز میں چھوٹی سی چمٹی کاٹ لی تو بھی کیا ہے، کھجاتے نماز میں ہیں بھی نکل جاتے اس۔ ہاں، بعض لوگ تو عادتاً ہی چھپ کے نہیں بیٹھتے، خالی بنتے یوں کھجاتا، پھر یہاں کھجاتا، پھر وہاں کھجاتا، پھر ایسا بنتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا۔ بعد نماز میں فیانہ گنتے، مسجد میں کتنے فیانہ ہیں، کتنے لائٹاں ہیں، کہاں کون کھڑے ہیں، پورا دیکھتا، پھر نماز بھی پڑھتا رہتا۔ بعضوں کی 4 رکعت کی نماز 2 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ ہاں، دوستہ میں بول کو چاہتا جاتے جاتے 2 منٹ کھڑبا نماز پڑھ لے کو آیا تھا، کتنی 4 رکعت 2 منٹ میں پڑھ لگا تھا۔ نہ رکوع سجدہ برابر، نہ قوما برابر، نہ تسبیحات برابر، نہ قیام برابر، نہ شوق و ذوق، نہ خشوع و خضوع۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشیت ہی نہیں ہے، خشیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ نماز میں کہاں خشیت ہے ہمارے؟ خشیت تو اس وقت آئے گی نا جی جب تم جو پڑھتے ہو وہ سمجھتے ہو، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کتنے سال سے نماز پڑھی؟ اللہ اکبر تو ذرا مشہور ہو گیا، سب بول سکتے ہیں، 2-3 بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے سمیع اللہ ولمن حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، آخر رکعت باندھے اللہ اکبر، رکوع کو گئے اللہ اکبر، سجدے کو گئے اللہ اکبر، رکوع سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، جلسے استراحت سے پھر گئے اللہ اکبر، تمام ایکشنز میں اللہ اکبر۔ وہ کیوں رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایکشن کے کیا ہے جو قول ہے وہ بدل جاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بنتا ہے، اور یہ کیوں ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں؟ آخر اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا؟ ہاں جی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ماشاء اللہ نمازی ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی اپنے جوانی سے پڑھ رہا ہے نماز ماشاء اللہ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے اصل؟ کیوں وہاں اللہ اکبر نہیں بولتے ہم کو کیا پتا؟ ہم تو رسمن اٹھک بیٹھک کرتے ہیں بس، ہم کو کیا معلوم؟ ہاں، امام صاحب بولے ہمیں جھکے، ہم نہ کیا معلوم، کچھ نہیں معلوم، نہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ہاں، امام صاحب غلطی کرے، امام صاحب کو 2 رکعت کی 3 رکعت کی پریشانی شروع ہوئی، ہم کو ہی پریشانی شروع ہوتی ہے، معلوم برابر ہے، کتنے پڑے رہیں گے؟ کیوں؟ ہمیں بھی یاد نہیں رکھتے، ان کو کبھی خطا ہوئی تو ہم کو بھی خطا ہوتی ہے۔ اس واسطے میں ہمیشہ ایک بولتا، ذرا سیریس مجلس جا رہی ہے تو وہ بھی ڈر لگتا، بہت سیریس ہو گیا تو ایمبولینس وغیرہ بلانا نہ پڑے، اس واسطے کیا ہے ذرا اپنے حساب سے کچھ بات چیت کر کے
پھر جائیں گے تو مضمون سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ امام صاحب ایک مرتبہ 3 رکعت پڑھ کے ختم کر دی۔ اب نماز ختم ہو گئی، لوگ بولنے لگے امام صاحب ابھی 3 پڑھے۔ دوسری گروپ بولنے لگی نہیں امام صاحب برابر پڑھے، 4 پڑھے۔ اب 2 فریق بن گئے، ایک گروپ بولتی ہے تمہیں 3 پڑھے اور ایک گروپ بولتی ہے تمہیں 4 پڑھے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، 3 پڑھے 4 پڑھے، 4 پڑھے 3 پڑھے، کیا کرنا؟ وہی معلوم نہیں ہونا کیا کرنا۔ بہت سوں کو خطا کیسے ہوئی، سہو کیسے، پتہ ہی نہیں ہے نماز کا، نماز کے کس خطا پہ سجدہ سہو ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں کیا بولیں گے؟ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، اس بات سے خطا ہوئی نا، نماز اتنے سمجھ کو پھر نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ معلوم ہی نہیں نا، پڑھے ہی نہیں نا۔ نماز ایک سیکھنے کی چیز ہے، نماز میں سجدہ سہو کب لازم آتا ہے کب لازم نہیں آتا یہ خود جاننے کی چیز ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا اب ادھر ایک گروپ کہہ رہی تھی 4، ادھر 3، ادھر 4 ادھر 3، آخرکار جھگڑا بڑھتا گیا۔ بہت دیر سے ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا تھا خاموشی سے، وہ اٹھ کے آ کے بولا کرتے اے امام صاحب یہ جھگڑا میں ختم کرتا ہوں۔ اچھا بول با کیا قصہ تو؟ ابے 3 انچ پڑے۔ ارے اتنے دیر سے دونوں جھگڑ رہے ہیں، کچھ نہیں بولے، تو خاموش بیٹھا ہوا تھا، اب تجھے کیسا یقین ہو گیا؟ انہیں بولا دیکھو امام صاحب میرے 4 دکانیں ہیں، پہلی رکعت میں پہلے دکان کا حساب کرتا، دوسری رکعت میں دوسرے دکان کا حساب کرتا، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب کرتا، چوتھی رکعت میں چوتھے دکان کا۔ اب بیٹھ کے سوچتا ہوں چوتھی دکان کا حساب نہیں کرا میں، یہ ہماری نماز ہے۔ جتنی گمشدہ چیزیں آپ کو یاد کرنا ہے اللہ اکبر بول کو باندھو، یاد آ جائیں گا۔ ہاں وہاں شیلف میں رکھا تھا کیلی، کار کی چابی کتنے دن سے گم تھی، نماز میں کھڑتے ہی یاد آیا بھائی مجھے کہتے ہیں۔ شیطان وہاں اسی وقت تمہارے لیے کیا کرتا ہے، توجہ ہٹانے کے لیے کام شروع کرتا ہے۔ ایسی نمازیں ہیں ہماری اس واسطے کہ ہم نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، تو کیسے آپ کو تاثیر آئے گی؟ آج کے یہ مضمون میرے لیے مضمون نہیں ہے، یہ میرے لیے تربیت گاہ ہے، اور میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ اب تو وعدہ کرو ہم قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ خالی کون سا انشاءاللہ ہے؟ حیدرآباد کا، ہاں، نہیں انٹرنیشنل، نہیں نیشنل، نہ اسلام کا، کون سا؟ بعض لوگ نہیں کرنا رہا تو انشاءاللہ بولتے، وہ والا تو نہیں نا۔ پڑھو، سیکھو، وقت لگاؤ، علماء ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پکڑو، تجوید و مخارج سیکھو ان سے، جاؤ بولو ہمیں آپ کو سکھانا ہے، آپ کے لیے ہم کیا کرنا ہے ہم کرتے ہیں، آپ ہمیں سکھائیے، جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے سیکھو۔ اس معاملے میں عمر نہ دیکھو چھوٹا بچہ ہے بڑا ہے فلاں ہے، نا، قرآن سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی روایت کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس سے بہتر کوئی نہ انجینئر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سائنٹسٹ ہے، نہ سوشل سروسر ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ سب سے بڑا خیر والا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ مجلس کا بیٹھا ہوا ایک ایک فرد قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنے آنا چاہیے، اور اس حد تک نالج ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھے تو وہ ڈائریکٹ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے، تب جا کے وہ تاثیر آئے گی۔ اس تاثیر کے بغیر یاد رکھو قرآن کی اصل تربیت اور اصل تعلیم ہم تک نہیں پہنچے گی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ اب جو وقفہ بچا ہے اس میں میں آپ کو حقوق بیان کرتا ہوں۔ میرے 2 موضوع تھے نا جی، تاثیر قرآن اور حقوق قرآن، دونوں کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے چاہیے، لیکن میں نے مختص کر دیا۔ حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلے کیا ہے؟
فالذین آمنوا بہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ. ایمان نہیں ہے کوئی نفع نہیں تمہارے لیے. اچھا بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایمان لائیں جی؟ کیا ایمان لائیں؟ قرآن پر ایمان کیا لائیں؟ ہاں، سب سے پہلا ایمان یہ ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ. پہلا ایمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. نہ معتزلہ کی طرح، نہ جہمیہ کی طرح، نہ قدریہ کی طرح، نہ مشبہ کی طرح جو وہ لوگ تعویل کیے اللہ کے کلام میں. کوئی تعویل نہیں، ہم کو سمجھ نہیں آتا لیکن ہم کو یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے تو کیا اللہ کو منہ ہے، اللہ کو زبان ہے، اللہ کو حلق ہے، حلق میں سے آواز نکلی نہیں معلوم، لیکن یقین ہے، کامل اعتقاد اللہ کا کلام ہے. اس میں نہیں پڑھنا ہے، تعویلات میں نہیں پڑھنا ہے. ہم کلام ہے تو کلام کہاں سے نکلتا؟ ہمارا زبان سے نکلتا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کو زبان ہے. پھر حلق سے ٹکراتا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کو حلق ہے. نہ حلق کی تائید ملتی ہے نہ زبان کے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بس مسئلہ ختم. گمراہ فرقے اس کے پیچھے پڑے جا کے تعویلات کیے، پھر انکار کر دیے، یہ اللہ کا کلام نہیں بول دیے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کو جیسے فنا نہیں ہے قرآن کو فنا نہیں ہے. یہ ایمان ہے، یاد رکھو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ایک صبح لوگ سو کے اٹھیں گے تو مصاحف سے الفاظ اٹھا لے گا. یہ پیپر پہ جو اٹوں کے درمیان جو چھپا ہوا ہے وہ پیپر اور جو اٹے ہیں وہ تو مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا جو پیپر میں الفاظ ہیں وہ الفاظ کلام اللہ کے ہیں. اور جیسے الفاظ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کو زوال نہیں، اللہ کو فنا نہیں، اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں، تو قیامت میں سب برباد ہوگا. تو جیسے کائنات برباد ہوگی جب یہ کائنات کے اندر یہ مصاحف ہیں، یہ مصحف ہیں، یہ قرآن کی کتابیں ہیں، کتابوں سے اللہ الفاظ کو اٹھا لے گا، خالی صرف پیپر رہ جائے. کیونکہ یہ فتنہ ایک زمانے میں ابھرا تھا. معتزلہ کا اتنا بڑا فتنہ ہارون رشید سے پہلے کے زمانے میں، اور اس کے بعد کے بھی بہت سے خلفاء نے کیا کیا تھا، اس عقیدے کو قبول کر لیا تھا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو ان کو کوڑے مارے گئے کہ تم بھی کہو کہ یہ مخلوق ہے. کہا کہ نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے. اندازہ کرو، کائنات کی ایک ایسی چیز کائنات میں ہے جو کائنات کی نہیں ہے. اندازہ کرو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. اللہ کا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کائنات کی شے نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن، ڈائریکٹ تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے. جو حفاظ بنتے ہیں مدارس سے فارغ، ان کو سندیں ایسی ہی ملتی ہیں کہ میں میرے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، فلاں نے فلاں 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 سے پڑھا. پھر وہاں اوپر جاتے جاتے صحابہ، پھر صحابہ سے کیا ہے حضرت زید بن ثابت، پھر زید بن ثابت سے اللہ کے رسول، پھر اللہ کے رسول سے جبرائیل، جبرائیل سے اللہ تبارک و تعالی. یہ لنک ہر حفاظ کی جاتی ہے. سب سے پہلے کس نے پڑھا قرآن کو؟ کس نے پڑھا جی؟ کس نے پڑھا؟ ہاں، اللہ نے پڑھا.
سب سے پہلے اللہ نے پڑھا جبرائیل پر، جبرائیل نے پڑھا جناب محمد الرسول اللہ پر، اللہ کے رسول نے صحابہ پہ پڑھا، صحابہ نے تابعین پہ پڑھا، تابعین نے تابع التابعین پہ پڑھا، نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم نتلوہا، اللہ پڑھ رہا ہے پہلے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں انہیں بڑا ٹارچر کیا گیا کہ آپ بھی کلام اللہ کو مخلوق مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ جان چلی جائے گی لیکن میں نہیں مانوں گا۔ اسی لیے امام و اہل سنہ کا لقب ملا انہیں بعد میں آگے چل کر۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، بادشاہ کی اذیت اور کوڑوں کے ڈر سے بڑے بڑے علماء مان گئے، لیکن ایک واحد شخصیت کھڑی ہوئی تھی امام ابن حنبل کی، جنہوں نے جیلوں کو اور مصائب و آلام کو اور کوڑوں کو سہا لیکن کبھی نہیں مانے، ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آخر کار اس کو بادشاہ تک پہنچا کے چھوڑا، اور بادشاہ کی تبدیلی بھی ایک عجیب واقعے سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو لوگ کیا ہوتے تھے وہ زمانے میں، ان کو ہنسانے کے لیے بعض لوگ ہوتے تھے، ان کو گانے سنانے کے لیے بعض لوگ ہوتے تھے، ان کو سیر تفریح کو بلانے کے لیے بعض لوگ ہوتے تھے۔ یہ علماء، یہ ان لوگوں کے شان تھے، ان کے کیا ہے بادشاہوں کے عللے تللے تھے۔ آج بھی بڑے لوگوں کے لیے لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف ہنسانے کے لیے ہوتا ہے، وہ میوزک سنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ باہر بلا لے۔ تو ایسا ایک مسخرہ تھا بادشاہ کا، ایک مسخرہ تھا جو ہنساتا تھا بادشاہ کو۔ وہ ایک مرتبہ رونی صورت بنا کے آ رہا تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بھائی کیا حال ہے، تم ہمیشہ ہنسانے کے لیے آتے تھے میرے پاس، آج کیا ہے روتے ہوئے آ رہے؟ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اب نماز وہاں سے مسجد سے گزر رہا تھا، نماز ہو رہی تھی اور قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو مجھے یہ سوچ کے رونا آ گیا کہ قرآن جب مر جائے گا تو پھر کون پڑھے گا اس کو؟ بادشاہ نے پوچھا عجیب بات کرتے، قرآن مرتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں کہتا ہوں بادشاہ، آپ ہی تو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے تو ایک نہ ایک دن مرے گی۔ بڑے بڑے علماء جو حل نہیں کر سکے وہ 5 منٹ میں حل کر دیا اس کے ذہن میں۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے تو کسی نہ کسی دن مرے گی نا، وہی تو مخلوق ہے، جو مرتے ہی ہے وہ تو اللہ ہے صرف، تو آپ کہتے ہیں مخلوق ہے تو قرآن مر جائے گا، مر جائے گا تو پھر نماز میں کیا پڑھا جائے گا؟ تو تب جا کے اسے لگا ارے یہ مسخرہ تو ہے لیکن بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں جس عقیدے پہ ہوں وہ غلطی پہ ہوں، قرآن مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے تو مر جائے گا ایک دن۔ پھر وہ تبدیلی ہوئی، پھر وہ لوگ پھر توبہ کیے باہر نکلے، پھر کیا ہے خلافت کے وہ لوگ آئے جنہوں نے پھر کیا کیا تھا، قرآن کو کلام اللہ اور اسی عقیدے پر انہوں نے زندگیاں گزاری۔ یہ عباسی خلافت میں بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا، یہ ہاں سالوں چلا۔ جیسے بعض مسائل اٹھے ہیں نا جی، لوگ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی اس کو اب کیا نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ اصل میں ماضی میں جب جاتے ہیں نا جی، اس سے بڑے بڑے مسئلے فتنے اٹھے اور مٹ گئے۔ یہ علی مرزا کا فتنہ بعض لوگ دیکھ کے ارے اس کے اتنے فالوور ہیں، یہ وہ ہے، کیا بولتا ہے، کیا دلائل ہیں، تو سب حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی، صحابہ کے شان میں گستاخی، ایک نوجوانوں کا ٹرینڈ بن گیا، یہ بڑا دلیل سے بولتا ہے۔ اس فتنے کو سمجھ نہیں سکے اور یہ لوگ 1-2 سال یا 10-15 سال دیکھ کے سمجھ گئے کہ بہت بڑا۔ یہ جب ماضی میں جائے گا نا، مورخ ذکر کرے گا کہ ایک بیکار کا لونڈا اٹھا تھا جو اس طرح کی باتیں کیا، مر گیا، مسئلہ ختم، ایک لائن میں ختم ہو جائے گا اس کا فتنہ۔ ہاں یاد رکھو، ایسے بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں اسلام کو لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، سب یہ وقتی ہیں، آیا گیا مر جائے گا، مسئلہ ختم۔ پائیداری جسے ہے وہ کتاب و سنت ہے صرف، ہاں جو کتاب و سنت سے منہ موڑا اور اپنی اپنی تعویلات کے لحاظ سے امت میں بٹوارا کیا، وہ سب فتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ارے یہ تو یہ کیا ہے، بالکل انجینئر پلمبر بندہ ہے، جو خلافتیں چلی فتنوں کے اوپر وہ بھی ٹوٹ گئی، جیسا کہ کیا میں ابھی بتا رہا ہوں، قرآن مخلوق ہے اس کا فتنہ بادشاہوں سے چلا، بادشاہ سب کو منوائے تم بھی مانو نہیں تو ہم قتل کر دیں گے، وہ فتنے بھی باقی نہیں رہے۔ آخر کار سب کے سب اب تاریخ میں تو ہم پڑھتے ہیں تو بس سن 17 پڑھتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا اور وہ لوگ مر گئے۔ پھر اللہ نے کیا ہے وہی عقیدہ قائم رکھا جو جناب محمد الرسول اللہ نے ہم کو دیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔
اچھا دوسرا کیا ہے مطلب ایمان کا؟ دوسرا مطلب ایمان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک حرف ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوا، نہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کی ہر بات حق ہے، اور اس کا ہر حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ حکم ہے، ماننا ہے۔ قرآن میں ہے معلوم، لیکن ہمارے پیر صاحب بول کو نہیں چلتا، تمہارے پیر صاحب کا کچھ بھی۔ قرآن آ گیا تو کسی پیر بھی نہیں، کسی پیرنی کی بھی نہیں، مسئلہ ہی ختم۔ یاد رکھو، کوئی امام نہیں، کوئی بڑا نہیں، قرآن کا فیصلہ آ گیا، مسئلہ ختم۔ ہاں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ نے صاف سورہ احزاب میں آیت، کوئی مومن اور کوئی مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی پہ فیصلہ کر دے تو پھر وہ زبان کھولے، مسئلہ ختم۔ قرآن کا حکم سر آنکھوں پر، حدیث کا حکم سر آنکھوں پر، بس کوئی اختلاف نہیں۔ اور کوئی امام نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ میری پیروی کرو۔ ابو حنیفہ کا نام لے کے جو لوگ قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی جہالت ہے، ورنہ تو امام ابو حنیفہ پوری زندگی تو یہی کہتے رہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث جو ہے وہ میرا مذہب ہے۔ تو وہ اہل الحدیث تھے، وہ کون سے تقلیدی تھے؟ وہ کس کے مقلد تھے؟ بتاؤ۔ ہمارے لیے بڑا وجہ نزا اور نازک مسئلہ بن گیا، ارے یہ کیا بھائی اماموں کو مت بولو بھائی، ارے نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سدھار کیسے آئے گا؟ عقیدہ کیسے بولیں گے؟ اندھی تقلید کا خود امام نے حکم نہیں دیا تو پھر ان کے نام پہ کیوں الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ انہی کی تقلید کرنا؟ کون بولا؟ ایک سنگل امام بتاؤ جس نے اپنی زندگی میں کہا ہو کہ میری تقلید کرنا، سنگل امام، قیامت تک نہیں بتا سکتے، کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا کتاب و سنت کو لازم۔ تو قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آ گیا بس مسئلہ ختم۔ اسی لیے حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب آ کر شراب کے حرام ہونے کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو کچھ بھی جوا شراب ہے یہ سب شیطان کی طرف سے گندگی ہے، فاجتنبوہ، رک جاؤ۔ تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، لوگ مٹکے لے آ کے توڑ دیے گئے۔ ایک حکم، ایک حکم، مسئلہ۔ قرآن کا حکم اس حد تک ہے کہ نماز میں بھی حکم نازل ہو جائے تو نماز میں بھی اس حکم کو مانا گیا۔ معلوم ہے مسجد قبلتین آج بھی جاؤ، مدینے کے اندر موجود ہے مسجد، جہاں پر وہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے یوں، اور مدینے کے قبلے کے اعتبار سے کیسے ہے؟ ایسے کریں گے تو بیت المقدس ہے، ایسے کریں گے تو کعبۃ اللہ ہے۔ اب ایسے کھڑ کے نماز پڑھ رہے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ عصر کی 2 رکعت ہو چکی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ ظہر کی 2 رکعت ہو چکی تھی، ابھی 2 رکعت باقی تھی۔ اللہ نے حکم دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو اللہ کے رسول نماز ہی میں گھوم کے ایسے آ کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ اتنا وقت بھی نہیں لگایا کہ ابھی تو میں نماز میں ہوں، نماز ختم کر کے اگلی نماز جب آئے گی نا جی اس وقت میں کیا کروں گا؟ کعبۃ اللہ کی طرف کر لوں گا؟ نہیں، نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے پورا ایک چکر لگا کے ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جہاں پر وہ آیت نازل ہوئی، جہاں پر اس قبلے سے اس قبلے کی طرف آئے، آج وہاں پر مسجد قبلتین کے نام سے مسجد قائم ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ تو قرآن کا یہ ہے اصل معاملہ، حکم اسی وقت مانو، جو کچھ بھی آیا ہے سب، جو اچھا دکھے وہ نہیں، جو برا دکھے چھوڑ دینا، نہیں، اس کے لیے تو سزا ہے۔ منافقین کی چال، یہودیوں کی چال، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بدبخت لوگ تو وہ ہیں جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان تو لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ جو پسند ہے میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں ملتا، وہ ذرا مشکل ہے، نہیں ہوتا ہمارا، نہیں، دونوں کرو۔ ہاں،
جو آیا تمہیں لگے یا نہ لگے، حکم حکم ہے، مانو۔ اگر تم اپنی پسند کا مانو گے، تمہارے لیے مشکل جو چھوڑو گے، اللہ کیا کرے گا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ ایسے لوگ جو اپنی من پسند بات تو مان لیتے ہیں لیکن کل حصہ نہیں مانتے، بعض کو مانتے ہیں قرآن کی، بعض کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دے۔ آخرت تو ہے ہی عذاب، ہاں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر قیامت قائم ہوگی تو ہم ان کو پلٹائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، لیکن دنیا میں اس کا صلہ، اس کا انجام کیا ملے گا؟ اللہ ذلیل بنا کے رکھ دے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امریکہ میں کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں مرا ہے، لیکن ہمارے گھروں پر بلڈوزر کے بلڈوزر چلا دیے جائیں تو ہم پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آخر اس کا جرم کیا تھا۔ اس حد تک ہم ذلیل ہو چکے ہیں۔ یہ ذلت کیوں ہوئی؟ اسی واسطے کہ ہم نے قرآن کے بعض حصے کو تو لے لیا، جو مشکل تھا اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ کل پر ایمان لاؤ، ہاں، کل پر ایمان لاؤ۔ فالذین آمنوا بہ، جو کچھ بھی اترا ہے ان پر ایمان لاؤ۔ ہاں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اسی میں ہدایت ہے۔ من اتبع رضوانہ، جو کوئی بھی اتباع کرتا ہے، قرآن کو لازم پکڑو۔ نمبر 3، ایمان میں 2 حصے بتا دیا۔ 3، تلاوت۔ تلاوت ضروری ہے۔ اردو میں پڑھ لیا، ٹرانسلیشن میں پڑھ لیا، اس میں پڑھ لیا، نہیں، یہ سب تو پڑھ لیا ثواب ہے، لیکن حق سب سے بڑا تلاوت ہے۔ ویسے پڑھو جیسے جبرائیل نے جناب محمد الرسول اللہ پہ اتارا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں، ویسی تلاوت جیسے کہ اس کا حق ہے، دل میں آئے جیسا اردو میں نہیں پڑھتے، وہ تلاوت ویسی پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، حق تلاوتی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے وہ صریح خسارے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تلاوت کو لازم پکڑو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر قرآن کے 10 نیکی ملتی ہے، ایک حرف پر۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو کوئی الف لام میم کہتا ہے اس کو 10 نہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہی حدیث کی عربی پڑھیں گے تو حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے گی آپ کو، یاد رکھو، حدیث ہے وہ، عربی ہی ہے، لیکن حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے گی۔ قرآن یہ اعجاز ہے کہ اس کے ایک حرف پہ 10 نیکی ہے۔ یہ قرآن اگر مکمل کریں گے تو کتنے لاکھ حروف ہیں، اس کے اعتبار سے ایک ایک پہ 10 نیکی ہے، تو آپ ملٹیپلیکیشن کر لیجئے، آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن پڑھنا ہی جانتا نہیں، پڑھنا ہی جانتا نہیں۔ تیسرا حق تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھو اس کو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں قرآن کو مت سنو اس واسطے کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ نہ سننا کافروں کا عمل ہے، سنو، سمجھو، عمل کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، بڑی بابرکت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر تم غور و فکر کرو، تب یہ مبارک ترین کتاب ہے تمہارے لیے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو سمجھیں گے نہیں تو پھر تو تمہارے لیے کوئی نصیحت نہیں ملے گی،
پھر اس کے بعد آگے چل کر عمل کرو. خالی پڑھ لینا، دم کر لینا، پھونک لینا نہیں ہے. یہ قرآن عملی کتاب ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے. جو حکم آیا اس پر عمل کر کے دکھاؤ. ہاں، اسی واسطے جہاں پر بھی ایمان کا لفظ آیا وہاں عمل الصالحات ساتھ میں آئے. ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل الصالحات. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں. کون بچے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیا. عمل نہیں صرف تبرک کے لیے پڑھ لیے تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد نہیں ہے. عمل، اس کے بغیر آپ کو حقوق ادا نہیں کر سکتے. ہاں. پھر آخری حق کیا بنتا ہے؟ نشر، پھیلاؤ. پڑھ لیا، سمجھ لیا، اگلا کام پڑھاؤ، سکھاؤ، پھیلاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لگو اس کے پیچھے. حتیٰ کہ جہاد کے لیے نکلنے والی جو جماعتیں تھیں اس کے لیے تک حکم آیا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سب کے سب کیوں نکل کھڑے ہو جاتے ہو جہاد کے لیے؟ کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہاں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ لوگ جہاد کر کے پلٹے تو ان کے لیے کیا ہے؟ نصیحت وہ لوگ دیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اہم ترین ذمہ داری پر جانے والوں کے لیے بھی کہا کہ اس میں سے بھی ایک گروہ قرآن و سنت کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. تو جو لوگ پڑھے نہیں ہیں، اب آئیے آخری بات خلاصے کے طور پر 1 منٹ میں کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی نظریں دیکھ رہی ہیں کھا جانے والی. اب تو بس کرو مولوی صاحب، پیٹ میں چوہے بھاگ رہے ہیں، ابھی نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کتنا بولیں گے؟ ہاں، لگ رہا ہے، چہروں سے لگ رہا ہے کہ ابھی تو ہم کیا ہیں، بڑے برداشت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ہم خود ہی آگے سے نکلتے چلے جائیں. ہاں، آپ نہیں کیے تو بس میں خالی ایک بندہ جائے، ایک بڑا مقرر تھا، مقرر اور تقریر کرتا رہا، لوگ دیکھے ختم کرے گا، اب تب وہ ختم کرنے پہ آتا پھر شروع کر لیتا، پھر ختم کرنے پہ آتا، لوگوں کو بڑی آس بنتی کہ چلو بھائی اب تو کیا ہے، ختم کرنے پہ آیا ہی ہے، پھر شروع کر لیتا. اب دیکھے لوگ کہ یہ بندہ تو مائک چھوڑنے والا نہیں ہے، تو ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے. اور اس کو تو کیا ہے، بولنا ہی بولنا تھا، وہ تو ختم کرنے کے موڈ میں تھا نہیں، پتہ نہیں کیا کتنے سے پیسہ لے کے آ گیا تھا معلوم نہیں، کوئی سیاسی لیڈر تک کہہ رہے ہیں. تو بہرکیف چلا پڑا بولا کہ سب چلے گئے، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا. جب اس کی تقریر ختم ہوئی، اسٹیج سے اترا تو بچے کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بچہ، تو چھوٹا بچہ ہو کر بھی میری پوری تقریر سنا، واقعی تیرے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں. اس نے کہا کہ کون جی تمہاری تقریر سنا؟ تمہارے سیٹ کے پیچھے ہے سو ٹاول میرا جی، تمہیں بیٹھیں جب سے لے کو جانا نہ اماں ماریں گے نہ، مجھ کو بیٹھا ہوں. ہاں، تو ایسا حال نہ ہو جائے بعد میں. تو اب سنو خلاصہ. جن لوگوں کو قرآن پر ایمان کی کمی تھی، مکمل ایمان لاؤ. بیٹھے ہوئے، سنتے ہوئے، یا میرے بعد میں جا کے جو سنیں گے، ان سب سے میں عہد لے رہا ہوں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جن لوگوں کو اللہ کے کلام ہونے میں شک تھا، یا جو کہہ رہے تھے کہ سائنس میں ایسا آیا ہے نا، قرآن میں ایسا آیا ہے نا، ہم کو سائنس کو لات مارنی ہے، سائنس پر ایمان لانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، قرآن پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا. تو جن کو ایمان کے اعتبار سے کچھ شک و شبہ تھا وہ چھوڑ دو اور مکمل قرآن پر ایمان لاؤ. ہو گیا انشاءاللہ؟ ہو گئی؟ جو بھی باطل عقیدے تھے چھوڑ دو اس کو. نمبر 1. نمبر 2، جن لوگوں کو قرآن سے بڑھ کر اماموں کا معاملہ، پیروں کا معاملہ، فلاں کا معاملہ تھا، اللہ کی قسم کھا کے توبہ کر لو کہ اللہ کے قرآن اور رسول کی بات سے بڑھ کر کسی امام کی بات نہیں ہے. بولو کون سا انشاءاللہ؟
پورے اعتقاد کے ساتھ، عزم کے ساتھ. ہاں اچھا. تیسری بات، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، میرے ساتھ عہد کرو کہ 3 ماہ کی مدت میں ضرور بھی ضرور آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیے. ہاں مکمل کریں گے نہیں بولا میں اس واسطے، کیونکہ مکمل کرنے کے لیے سال بھی لگ سکتے ہیں. میں بولتا ہوں سیکھنا تو شروع کر دو 3 ماہ کی مدت میں. کریں گے؟ ہاں یہ اللہ سے وعدہ ہے. بعد میں نہیں تو پھنستے، میں نے دیکھا تو کیا ہوا. ہاں نہیں تو آتا ہوں پھر بھی بلائی ہی ہاں واہ بول کے آ کے بھی پوچھتا ہوں 3 ماہ میں کتنا پڑھے. کیا مول صاحب کریں گے نا؟ نام لکھ کے رکھ لو کون کون بولیں گے، کتنا پڑھے پوچھیں گے. ہاں جن لوگوں کو تلاوت اچھی آتی ہے، تدبر و تفکر کی طرف توجہ دو، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی طرف کوشش کرو. احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور مختصر ترین تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ایپس ہیں بہترین. اس کے ذریعے جو ہو سکتا ہے، کوئی ایک سورہ منتخب کرو، کوئی ایک جز منتخب کرو، کوئی ایک حصہ منتخب کرو. خاص طور پر جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، سورہ یوسف سے لے کر سورہ زمر وہ حصہ ہے جو قصص پر مشتمل ہے، بڑا پیارا حصہ ہے قرآن کا. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یوسف تک وہ حصہ ہے جس میں احکامات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی جو قومی طور پر ان کی تہذیب و تاریخ ہے وہ بھی ہے. لیکن یوسف سے لے کر قصص شروع ہو جاتے ہیں، سورہ زمر تک پورے قصص ہیں. وہ حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں بہت، جس میں انبیاء کرام کے پورے قصے سنائے گئے ہیں. پھر آخری زمر سے لے کر پھر آپ کو ناس تک عقائد پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور آخرت کو مضبوط کیا گیا. یہ 3 حصے ہیں قرآن کے، اس میں سے کوئی بھی حصے پہ محنت کرو، پڑھو. اب جن لوگوں کو پڑھنا بھی آتا ہے، سمجھ بھی سکتے ہیں ایک لائق، ان سے یہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی نشر کرنے میں لگاؤ، پھیلاؤ اس کو، پڑھاؤ، سکھاؤ، گھر گھر جاؤ، جہاں تک جیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر اس کتاب سے محبت پیدا کرو، ان کے حقوق بتلاؤ اور انہیں راہ راست پر لاؤ. کرو گے؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.